مشال میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ عالیار نے بے بسی سے اپنی منظور نظر کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ پلیز عالیار، مجھے سمجھانے کے بجائے تم اپنی ماں کو سمجھاؤ۔ مشال بلش آن ڈریسنگ ٹیبل پر پٹختی غصے سے چلائی۔ مشال، وہ میری امی ہے اور ان کی خواہش کوئی اتنی غلط بھی نہیں۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اب ہمیں بیبی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بیبی کے آنے سے ہمارا رشتہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ عالیار نے مشال کا چہرہ ہاتھوں کی پیالی میں لیے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ کم آن عالیار، تم بھی اپنی امی کی طرح دقیانوسی باتیں کرنے لگے ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ اولاد سے نہیں بلکہ انڈرسٹینڈنگ سے مضبوط ہوتا ہے۔ مشال نے بیزاری سے آنکھیں گھماتے عالیار کا حصار جھٹکتے ہوئے کہا، بچوں کا سوچنا دقیانوسی نہیں ہے مشال۔ عالیار سخت لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، مان لیا کہ بچوں کے بارے میں سوچنا دقیانوسی نہیں اور بچے رشتہ مضبوط کرتے ہیں، مگر مجھے بچے نہیں چاہیے۔ مشال نے عالیار کی طرف مڑتے حتمی انداز میں کہا، مگر کیوں؟ عالیار نے ناسمجھی سے پوچھا، بچہ ہونے سے تم اور تمہاری ماں تو خوش ہو جاؤ گی، مگر جو میرا فکر خراب ہوگا اس کا کیا؟ اتنی تکلیف میں برداشت کروں، پھر تم کہو گے بچے کو پالنے کے لیے گھر بیٹھ جاؤ، اپنی سوشل لائف چھوڑ دو۔ اس لیے میں یہ جھنجھٹ پالنا ہی نہیں چاہتی۔ امید ہے دوبارہ اس موضوع پر تم مجھ سے بات نہیں کرو گے۔ مشال عالیار کی بات سنے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈیم اٹ، اب امی کو کیا جواب دوں؟ عالیار پریشانی سے ٹہلتا ہوا دیوار پر مکہ مار گیا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ سدرا بیگم لان میں چہل قدمی کرنے کے بعد جیسے ہی ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر آ کر بیٹھی، ان کی نظر سیڑھیوں سے اترتے عالیار اور مشال پر پڑی۔ عالیار نے بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ مشال نائٹ اور ٹائٹ جینس پر ٹاپ پہنے، بال کھلے چھوڑے، گہرے لال رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو ذرا تہذیب نہیں، جب دیکھو فرنگیوں والے کپڑے پہن آتی ہے۔ مشال کو دیکھتے سدرا بیگم غصے سے بڑبڑائیں، السلام علیکم امی۔ عالیار مشال کے لیے کرسی گھسیٹتا خود اس کے برابر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ سدرا بیگم نے زبردستی مسکراہٹ سجائے کہا، لڑکی، تمہیں سلام کرنے میں ٹیکس آتا ہے؟ سدرا بیگم نے مشال کو دیکھ کے طنز کیا۔ سدرا بیگم کی بات پر مشال غصے سے کچھ بولنے والی تھی جب عالیار نے فوراً اس کا بازو پکڑتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم۔ مشال نے دانت پیستے ہوئے سدرا بیگم کو دیکھ کے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اور بیٹا کیسے گزرا تمہارا ٹرپ؟ سدرا بیگم نے مسکراتے ہوئے عالیار سے پوچھا۔ عالیار اور مشال 3 مہینوں کے لیے سوئٹزرلینڈ گئے ہوئے تھے۔ کل رات ہی وہ دونوں واپس آئے تھے۔ بہت اچھا رہا امی، بہت مزہ آیا۔ عالیار خوشی سے سدرا بیگم کی وہاں کی باتیں بتانے لگا۔ چلو اچھی بات ہے کہ تم نے انجوائے کیا، مگر اب واپس سے ذرا نارمل روٹین پر آ جاؤ اور آفس پر دھیان دو۔ سدرا بیگم نے مشال پر سخت نظر ڈالتے عالیار سے کہا، جی امی۔ عالیار نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ عالیار بیٹا یہ دیکھ لو، ان میں سے جو سمجھ آئے مجھے بتا دینا۔ سدرا بیگم نے مسکراتے ہوئے عالیار کی طرف خاکی لفافہ بڑھایا۔ یہ کیا ہے امی؟ عالیار نے پوچھتے جیسے ہی لفافہ کھولا، اندر لڑکیوں کی تصویریں تھیں۔ اف، اس بھڑیا کو سکون نہیں آنا۔ لڑکیوں کی تصویر دیکھتے ہی مشال غصے سے بڑبڑائی، بیٹا لڑکیوں کی تصویریں ہیں، جمیلہ سے منگوائی ہیں، ان میں سے کوئی فائنل کر لو، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی۔ 4 سال ہو گئے تمہاری شادی کو، مگر ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ سدرا بیگم نے سخت لہجے میں کہا، امی میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ عالیار نے بے یقینی سے سدرا بیگم کو دیکھا، کیوں نہیں کر سکتے؟ تم کوئی انوکھے نہیں ہو، لاکھوں مرد اولاد کے لیے دوسری شادی کرتے ہیں۔ سدرا بیگم نے غصے سے عالیار کو جھڑکا۔ عالیار نے ترچھی نظروں سے مشال کو دیکھا جو مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی۔ امی یہی تو، میں کیسے دوسری شادی کر سکتا ہوں جب مجھے ضرورت ہی نہیں؟ ماشاءاللہ سے مشال مجھے وہ خوشی دے رہی ہے، تو میں دوسری شادی کیوں کروں؟ عالیار نے مسکراتے ہوئے مشال کو اپنے حصار میں لیتے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ سدرا بیگم خوشی سے کھڑی ہوتی بولی۔ مشال نے جھڑک سے اپنا سر اٹھا کر عالیار کی طرف دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماں، صدقے جائیں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، کتنا وقت ہو گیا ہے۔ سدرا بیگم خفگی سے عالیار کو دیکھتی مشال کو گلے لگا گئی۔ امی 3 ماہ ہو گئے جب ہم سوئٹزرلینڈ میں تھے تبھی معلوم ہوا، مگر ہم آپ کو آمنے سامنے بتانا چاہتے تھے، اس لیے چھپایا۔ عالیار نے مسکراتے ہوئے مشال کا ماتھا چوما، جبکہ وہ حیرت سے عالیار کو دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ کون سے ڈرامے کی اسکرپٹ ہے، مگر عالیار نے اس کے تاثرات کو مکمل طور پر اگنور کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس بیٹا اب تم نے صرف آرام کرنا ہے، میں ابھی تمہارا صدقہ دیتی ہوں، جاؤ عالیار مشال کو کمرے پہ لے جاؤ۔ سدرا بیگم خوشی سے پھولے نہ سماتی مشال کو پیار کرتی بولی، جی امی۔
آلیار مسکراتا ہوا مشال کو کمرے کی طرف لے کر بڑھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو آلیار، یہ سب کیا تھا؟ مشال کمرے میں داخل ہوتی ہی غصے سے پھٹ پڑی۔ میری جان، یہ سب میں نے تمہارے لیے ہی کیا ہے۔ بتاؤ، اگر میں جھوٹ نہ بولتا تو کیا تم مجھے کسی اور کے ساتھ برداشت کر سکتی تھی؟ کیا میری دوسری شادی ہونے دیتی؟ آلیار نے مشال کو بازو سے پکڑتے اپنے حصار میں لیا۔ کبھی بھی نہیں، اگر ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ مشال آلیار کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچتے غصے سے غرائی۔ جانتا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ امی میری دوسری شادی کی بات بھول جائیں، کیونکہ میں تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آلیار نے کہتے مشال کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر اب اس جھوٹ کا کیا کریں گے جو تم نے بولا ہے؟ مشال پریشانی سے بولی۔ تم ٹینشن مت لو، میں زاویہ کو کہہ کر کوئی بچہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم اسے اڈاپٹ کر لیں گے اور امی کو یہی کہیں گے کہ وہ ہمارا بچہ ہے۔ آلیار نے مشال کو تسلی دیتے کہا۔ مگر آلیار، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ مشال نے پریشان ہوتے خدشہ ظاہر کیا۔ تم ٹینشن مت لو میری جان، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تم بے فکر رہو۔ آلیار نے مشال کو دیکھتے محبت سے کہا۔ آئی لو یو سو مچ۔ مشال آلیار کی محبت پر مسکراتی اس کے گلے لگ گئی۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ آلیار نے مسکراتے ہوئے مشال کی گرد حصار باندھا۔ اوفو ازمیر، بس بھی کریں، اور کتنی شاپنگ کریں گے؟ مہربا نے مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کو لے کر کہا، جو پرجوش ہوتا بچوں کی ہر چیز ٹرالی میں ڈالی جا رہا تھا۔ مہربا، میں بہت خوش ہوں اور چاہتا ہوں کہ اپنے بچے کے لیے ہر چیز لوں۔ جو محرومیاں میں نے دیکھی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ میری اولاد بھی دیکھے۔ ازمیر کی آنکھیں ایک دم سے نم ہو گئی۔ اچھا، اب بس سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ ابھی تو صرف 3 ماہ ہوئے ہیں، ابھی سے اتنی چیزیں کیوں خرید رہے ہیں؟ مہربا نے ازمیر کے بازو سے لگتے شرارت سے کہا۔ وہ اس لیے کہ کہیں کچھ رہ نہ جائے آخر میں، اور دیکھو تم نے بھی مجھے باتوں پہ لگا دیا۔ اب چپ کر کے میرے ساتھ چلو، ابھی مجھے بہت سی چیزیں لینی ہے۔ ازمیر کہتا بغیر دیکھے بچوں کے کپڑے کھلونے ٹرالی میں بڑھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا۔ مہربا اپنے بچے کے لیے اپنے شوہر کی اتنی محبت دے کر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بہت اچھے بابا بنیں گے۔ مہربا نے ازمیر کو دیکھتے کہا، اور مجھے بھی یقین ہے میری پیاری مہر بہت اچھی ماما بنے گی۔ ازمیر نے مہربا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ بس میں چاہتی ہوں کہ جو محرومیاں ہم دونوں نے دیکھی ہیں وہ ہمارا بچہ نہ دیکھے۔ مہربا نے آنکھوں میں نمی لیے ازمیر کو دیکھا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا میری جان۔ ازمیر نے محبت سے مہربا کا ماتھا چومتے کہا۔ ازمیر اور مہربا شاپنگ کر کے شام کو گھر لوٹے تھے۔ ازمیر اور مہربا گھر میں داخل ہوئے تو اجالا بیگم اور شان سے صحن بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ازمیر ہاؤس نہ زیادہ بڑا تھا اور نہ چھوٹا۔ 3 مرلے کا یہ گھر ازمیر نے دن رات کی اتھنک محنت کے بعد بنایا تھا۔ گھر میں 3 کمرے، واش روم، کچن اور چھوٹا سا صحن تھا۔ تو تم دونوں کو گھر آنے کا خیال آ ہی گیا؟ اجالا بیگم نے ازمیر اور مہربا کو گھورتے غصے سے کہا۔ امی سوری، تھوڑی دیر ہو گئی۔ ازمیر نے فوراً معذرت کی۔ امی دیکھیں، بھائی کتنی ساری شاپنگ بھی کر آئی ہیں۔ ازمیر کی بہن شانزے نے ازمیر کے ہاتھ میں تھیلوں کو دیکھتے فوراً کہا، نہیں امی، بس تھوڑی سی بیبی کی شاپنگ کی ہے، زیادہ کچھ خاص نہیں۔ ازمیر نے اجالا بیگم کا خراب موڈ دیکھتے فوراً وضاحت دی۔ ازمیر تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ابھی بچہ آیا نہیں اور تم یوں پیسے اڑا رہے ہو؟ گھر کیسے چلے گا، سوچا ہے تم نے؟ اجالا بیگم نے سخت لہجے میں ازمیر کو دیکھتے کہا، جبکہ وہ مہربا کو بھی غصے سے گھور رہی تھی۔ سوری امی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ چلو مہربا، تھوڑا آرام کر لو، کافی تھک گئی ہوگی مال میں اتنا چل کر۔ ازمیر معذرت کرتا مہربا کا ہاتھ پکڑے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھا آپ نے امی، کیسے بھائی اندھا دھن مہربا اور اس کے بچے پر پیسہ لٹا رہے ہیں؟ یہی حالات رہے تو ہم تو کنگلے ہو جائیں گے۔ ازمیر کے اندر جاتی شان سے فوراً سے اجالا بیگم کے کان بھرنے لگی۔ تو فکر مت کر، سوچنے دے مجھے، اس مہربا کو تو میں اپنا بیٹا چھیننے نہیں دوں گی۔ اجالا بیگم غصے سے کہتی سوچنے لگی کہ کس طرح ازمیر کو قابو میں کیا جائے۔ اجالا بیگم اور سعد جہانگیر کی شادی بڑوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ سعد جہانگیر کے والدین کے جب وفات ہوئی تب اجالا بیگم اور سعد جہانگیر کے 2 بچے تھے، ازمیر اور شانزے، مگر سعد جہانگیر نے کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اجالا بیگم کو طلاق دے دے اپنی پسند سے شادی کر لی۔ اجالا بیگم نے بڑی مشکل سے سلائی کر کے دونوں بچوں کو پالا، مگر گھر چلانے کے لیے میٹرک کے بعد یہ ازمیر کو اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہنا پڑا۔ دن رات مزدوریاں کر کے اس نے یہ گھر بنایا جو اس نے اپنی ماں کے نام کیا تھا۔ مہربا اجالا بیگم کی یتیم بھانجی تھی۔ اجالا بیگم کی بہن اور بہنوئی کا 2 سال پہلے ہی انتقال ہوا تھا، اور بھانجی کو اکیلا دیکھتے وہ اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی، چونکہ مہربا سیدھی اور معصوم تھی۔
اسی وجہ سے اجالا بیگم نے اسے ازمیر کی دلہن بنانے کا فیصلہ کیا، مگر شادی کے بعد ازمیر کی محرمہ کے لیے دن بدن بڑھتی پسندیدگی اجالا بیگم کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ 5 ماہ کا عرصہ پر لگا کر گزر گیا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر آتی محرمہ کے چہرے پر پڑیں تو جیسے ہی سورج کی روشنی سے تنگ آتی اس نے دوسری طرف کروٹ لی تو خالی بستر اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ ازمیر کہاں گئے؟ ازمیر کو بستر پر نہ پاتے وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ ارے آرام سے جانم، لیٹی رہو۔ ازمیر جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا فوراً سے محرمہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے پیچھے تکیہ رکھتے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ محرمہ نے شکوہ کو نگاہوں سے ازمیر کو دیکھتے پوچھا۔ اس لیے کہ رات تمہارے پیروں میں درد تھی نا، اتنی مشکل سے تم سوئی تھی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ تم آرام کرو۔ ازمیر نے محرمہ کے سوجے پیروں کو صلاحت محبت سے کہا۔ اگر میں سوئی رہتی تو آپ مجھ سے ملے بغیر چلے جاتے۔ محرمہ نے ناراض بھرے لہجے میں پوچھا۔ بالکل، تمہارا آرام میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ازمیر نے محبت سے محرمہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مگر میرے لیے آپ سب سے زیادہ ضروری ہیں ازمیر، اگر آپ مجھ سے ملے بغیر چلے جاتے تو میرا پورا دن ازاد گزرتا۔ جائیں، میں اب آپ سے بات ہی نہیں کروں گی، آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ محرمہ منہ بسوڑ کر چہرہ دوسری طرف موڑ گئی۔ اف یار، اتنی سی بات پر کون ناراض ہوتا ہے؟ میری تو دعا ہے کہ جلدی سے ہی بیبی آئے تاکہ تمہاری یہ موڈ سوئنگس تو ختم ہو۔ ان 8 مہینوں میں میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوا کہ اب محترمہ کس بات پر ناراض ہوئی ہیں۔ ازمیر نے کہتے محرمہ کے پھولے گال شرارت سے کھینچے۔ اب پتہ لگا اتنا آسان نہیں ہے ماں بننا۔ محرمہ ازمیر کی رونی صورت دیکھتے کھلکھلا کر ہنس دی۔ بالکل میری جان، اور اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں جو اتنی تکلیف بغیر شکایت کیے چپ چاپ برداشت کرتی ہو۔ بٹ آئی پرومس، بیوی کے آنے کے بعد اس کا میں خیال رکھوں گا اور تم صرف آرام کیا کرنا۔ ازمیر نے پرجوش ہوتے کہا۔ ہو نو، جانتی ہوں آپ کا خیال رکھنا۔ میں سوں گی تھوڑی دیر بعد مجھے اٹھائیں گے۔ محرمہ اس کا فیڈر بنا دو، محرمہ اس کا ڈائپر چینج کر دو، محرمہ یہ رو رہا ہے اسے چپ کرا دو۔ سارے کام مجھ سے ہی کروائیں گے اور خود ریسٹ کریں گے۔ محرمہ نے منہ بناتے کہا جس پر ازمیر کا قہقہا پورے کمرے میں گونج گیا۔ یار تمہاری باتیں میں سارا دن سن سکتا ہوں مگر کیا کروں، کام پر بھی تو جانا ہے، آ کر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ ازمیر محرمہ کا ماتھا چومتا کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ محرمہ آہستہ سے اٹھتی فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ محرمہ کمرے سے باہر نکلی تو غیر معمولی طور پر اجالا بیگم کا رویہ کافی اچھا تھا۔ السلام علیکم خالہ۔ محرمہ نے ڈرتے ڈرتے اجالا بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آ بیٹا بیٹھ، شان سے جا بھابھی کے لیے بادام والا دودھ لا جو میں نے بنایا تھا۔ اجالا بیگم نے محرمہ کو تخت پر بیٹھنے کا کہتے شانزے کو دودھ لانے کا کہا۔ جی امی۔ شانزے فوراً کچن کی طرف بڑھی۔ لے بھابھی۔ شانزے فریج سے دودھ کا گلاس لاتی محرمہ کو پکڑا گئی۔ خالہ بھی دل نہیں ہے اور دودھ کو دیکھ کر تو میرا دل متلی ہونے لگتا ہے۔ محرمہ نے برا سا منہ بناتے کہا۔ ارے بیٹا ہوتا ہے ایسا، مگر تم پیو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ اجالا بیگم نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے کہا۔ محرمہ نہ چاہتے ہوئے دودھ کا گلاس منہ کو لگانے ہی لگی تھی کہ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ اجالا بہن دروازہ کھولیے۔ کسی آدمی کی آواز پر اجالا بیگم فوراً سر پر چادر ڈال دی دروازے کی طرف بڑھیں۔ محرمہ اور شان سے بھی پریشانی سے دروازے کی طرف گئیں۔ خیر ہو کیا وہ مشتاق بھائی؟ اجالا بیگم نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے پورے محلے کو جمع دیکھ کر نہ سمجھے سے پوچھا۔ اجالا صبر کرو، اللہ پاک کی یہی مرضی تھی۔ ایک خاتون روتے ہوئے اجالا کے گلے لگتے بولی۔ ہوا کیا ہے؟ کوئی تو بتاؤ مجھے، میرا دل گھبرا رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ اجالا بیگم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ وہ ازمیر کی بائک کو کار والا مار گیا اور وقت پر ہسپتال نہ پہنچانے کی وجہ سے ازمیر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ مشتاق صاحب افسوس لہجے میں کہتے جیسے ہی دروازے سے ہٹے سامنے ازمیر کی ڈیڈ باڈی چارپائی پر رکھی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ازمیر میرے بچے۔ اجالا بیگم پاگلوں کی طرح ازمیر کا چہرہ ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ازمیر؟ محرمہ کو اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ ان 8 مہینوں میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوا کہ اب محترمہ کس بات پر ناراض ہوئی ہیں۔ آئی پرومس، بیبی آنے کے بعد اس کا میں خیال رکھوں گا اور تم صرف آرام کیا کرنا۔ ازمیر کی باتیں محرمہ کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ تو مسکراتا ہوا گھر سے نکلا تھا۔ ازمیر اٹھے نا، آپ نے کہا تھا آپ بیبی کو سنبھالیں گے، اسے ہر خوشی دیں گے۔ ازمیر اٹھے نا، آپ یوں ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ محرمہ بھاگ کر ازمیر کے ہاتھ پکڑتی بری طرح اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ امی، شوان سے جوان بھائی کی لاش دیکھتی ماں سے لپٹ کر بری طرح رو دی۔ ازمیر ہاؤس میں صف ماتم بچھا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی تعزیت کے لیے آ رہا تھا۔
اسمیر کو سپرد خاک کیے 2 دن ہو چکے تھے۔ محرمہ زندہ لاش بنی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ 2 دن سے اس نے کچھ کھایا نہیں تھا، نہ اسے خود کھانے کا ہوش تھا اور نہ کسی کو خیال آیا۔ جیسے ہی گھر لوگوں سے خالی ہوا، اجالا بیگم غصے سے محرمہ کی طرف بڑھی۔ بس بہت ہو گیا، مجھے اب 1 منٹ بھی اس گھر برداشت نہیں کروں گی تمہیں۔ تیری منحوسیت کی وجہ سے میرا بیٹا مر گیا، تو نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، نکل جا میرے گھر سے۔ اجالا بیگم غصے سے چلاتی محرمہ کا بازو پکڑے اسے گھسیٹ کر دروازے پر لائی۔ خالہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہاں جاؤں گی؟ ایسا ظلم نہ کریں۔ محرمہ روتی اجالا بیگم کے ہاتھ جوڑ گئی۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ بھابھی کہاں جائیں گی؟ شور سن کر شان سے بھاگتی ہوئی دروازے پر آئی۔ میری بلا سے بھاڑ میں جائے مگر دوبارہ اس گھر کا رخ نہ کرے، اجالا بیگم نے کہتے محرمہ کو گھر سے نکالتے دروازہ بند کر دیا۔ محرمہ روتی رہی، چلاتی رہی مگر اجالا بیگم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ امی یہ کیا کیا آپ نے؟ شان سے غصے سے اجالا بیگم کے کمرے میں آتے چلائی۔ تو کیا کرتی؟ اپنے بیٹے کی قاتل کو گھر پر رکھتی؟ اجالا بیگم نے غصے سے کہا۔ پلیز امی بس کر دیں، آپ کی نفرت نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اسمیر بھائی کی موت محرمہ کی وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ آپ ہی نے دودھ میں زہر ملایا تھا نا، تاکہ محرمہ کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جائے۔ آپ کسی اور کی گود اجاڑنے جا رہی تھی، بدلے میں آپ کی خود کی گود اجڑ گئی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے مجھ سے میرا بھائی چھینا ہے، آپ کی نفرت نے سب کو برباد کر دیا۔ شانزے روتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ میں کیا کرتی شانزے؟ تم نے دیکھا نہیں اسمیر پاگلوں کی طرح اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو مار دیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اجالا بیگم پاگلوں کی طرح روتی اپنے آپ کو مارنے لگی۔ محرمہ سے نفرت کرتے کرتے انہوں نے اپنا گھر خود برباد کر دیا تھا، مکافات عمل انہیں یوں آ کر گھیر لے گا، اور انہیں سوچا بھی نہ تھا۔ علی تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ میں نے تمہیں کب کا کہا ہوا تھا بچہ ڈھونڈنے کو؟ علیار غصے سے علی کا بازو پکڑتا اسے ہسپتال کے کونے پر لے آیا۔ سر وہ میری بات ہو گئی تھی مگر اب وہ فیملی بچہ دینے سے مکر گئی ہے۔ علی نے گھبراتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ مشال اندر آپریشن تھیٹر میں ہے، باہر امی بچے کی خبر سونے کا انتظار کر رہی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو بچہ نہیں ہے؟ علیار نے بمشکل اپنے آپ کو چلانے سے روکا۔ سر میں کیا کرتا، اس فیملی نے عین وقت پر منع کر دیا کہ وہ اپنا بچہ نہیں دیں گے۔ علی نے ڈرتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو اور جا کر کہیں سے بھی بچہ ارینج کرو، تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، جاؤ۔ علیار غصے سے علی کو کہتا سدرا بیگم کی طرف بڑھ گیا، جاؤ جا کر بچہ لاؤ۔ سر تو ایسے کہہ رہے جیسے بچہ نہیں کیک لانا ہو، حد ہے، اب کیا کروں میں؟ علی پریشانی سے کہتا بچوں کے وارڈ کی طرف بڑھا، اس امید سے کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ تیری منحوسیت کی وجہ سے میرا بیٹا گر گیا، تو نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، نکل جا میرے گھر سے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ ایسا ظلم نہ کریں۔ محرمہ بے ہوشی میں بڑبڑائی، ارے آپ کو ہوش آ گیا؟ محرمہ کو ہوش میں آتے دیکھ کر نرس فوراً اس کے پاس آئیں۔ میں یہاں کیسے؟ ہوش میں آتی محرمہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اجالا بیگم کے گھر سے نکالنے کے بعد 2 دن سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ آپ سڑک پر بے ہوش ہو گئی تھی، ایک لڑکا آپ کو لایا تھا، نرس نے محرمہ کو دیکھتے بتایا۔ خیر یہ سب چھوڑے، مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ نرس مسکراتی ہوئی ایک نو مولود بچہ محرمہ کے سامنے کرتی ہوئی بولی، میرا بچہ؟ محرمہ بچہ گود میں لیتی بلک بلک کر رو دی۔ آپ ایسا کریں اپنے گھر کال کر لیں تاکہ آپ کے گھر والے ہاسپٹل کا بل دے دیں، وہ لڑکا تو آپ کو ہاسپٹل چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نرس نے محرمہ کو دیکھتے کہا، کیا بل؟ محرمہ نے خوف اور پریشانی سے پوچھا۔ جی 3 لاکھ روپے کا بل ہے آپ کا۔ نرس نے محرمہ کو دیکھتے بل بتایا۔ کیا کہا؟ 3 لاکھ؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو اپنے بچے کو پالنے تک کے پیسے نہیں ہیں، محرمہ کہتی بری طرح سے رو دی۔ میم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر آپ کو آپریشن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کے ہوش میں آنے کے بعد آپ کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کر کے بل ادا ہو جائے گا، اس طرح تو میری نوکری بھی خطرے میں پڑ جائے گی، آپ اپنی فیملی کو کال کریں۔ نرس محرمہ کے پاس پیسے نہ ہونے کا سن کر پریشانی سے بولی، میری کوئی فیملی نہیں ہے۔ محرمہ بے بسی سے کہتی رو دی۔ سسٹر، نرس جو محرمہ سے بات کری تھی کسی کے بلانے پر باہر کی طرف بڑھی۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ لیڈی کیوں رو رہی تھی؟ علی جو وہاں سے گزر رہا تھا نرس اور محرمہ کی ساری بات سن چکا تھا۔ جی سر وہ، نرس نے علی کو ساری بات بتائی۔ اوہ، ساری بات سنتے علی کو اپنا مسئلہ حل ہوتا نظر آیا۔ سسٹر میری بات سنیں، علی نے کہتے نرس کو محرمہ سے بات کرنے کا کہا، جس پر وہ سر ہلاتی علی کو لیے اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مس محرمہ یہ مسٹر علی ہیں، ان کے باس کی وائف ماں نہیں بن سکتی، جس وجہ سے یہ آپ کے بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، بدلے میں آپ کا سارا بل بھی ادا کریں گے اور آپ کے بچے کا خیال بھی رکھیں گے۔ نرس نے محرمہ کو دیکھتے کہا،
کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اپنے بچے کو کیسے خود سے الگ کر سکتی ہوں؟ نرس کی بات پر مہربا اپنے بچے کو سینے سے لگاتی خواب سے بولی، آپ ہی نے تو کہا کہ آپ کی کوئی فیملی نہیں، اکیلے کیسے اس بچے کو پالیں گی جب آپ کے پاس پیسے بھی نہیں؟ نرس نے مہربا کی حقیقت سے روشناس کروایا۔ نرس کی بات پر مہربا سوچ پڑ گئی، نہ اس کے سر پر چھت پر تھی اور نہ ہی کھانے کا کوئی ذریعہ۔ وہ اتنے چھوٹے بچے کو کہاں لے کر جاتی؟ بس میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بچے کا بہت خیال رکھا جائے گا۔ علی نے مہرما کو دیکھتے کہا۔ دنیا کی تلخ حقیقت نے مہرما کو خون کے آنسو پر مجبور کر دیا۔ اپنے بچے کے اچھے مستقبل کے لیے مہرما نے اپنی ممتا کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد عالیہ تھکا ہارا آفس سے آتا گھر میں داخل ہوا۔ ننھی اسماعیل نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ چپ ہو جاؤ بیٹا۔ سدرا بیگم اسماعیل کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ان کی نظر عالیہ پر پڑی۔ اچھا ہوا عالیہ بیٹا تم آ گئے، دیکھو بیٹا اسماعیل کب سے روئی جا رہا ہے، میرے سے بھی چپ نہیں ہو رہا۔ سدرا بیگم پریشانی سے بولی، امی مشال کا ہے، آپ اسے دے دیتی۔ عالیہ نے اسماعیل کو پکڑتے کہا، ارے اسے کیا دیتی، وہ مہارانی تو صبح صبح ہی اپنی دوست کے ساتھ نکل گئی۔ بیٹا بچہ پیدا کرنے کے بعد پالنا بھی ہوتا ہے، مگر شاید یہ تمہاری بیوی کو معلوم نہیں۔ اسے ذرا احساس نہیں کہ ایک ہفتے کے بچے کو گھر پر چھوڑ کر وہ آوارہ گردگی کر رہی ہے، بچے کا ذرا خیال نہیں۔ سدرا بیگم عالیہ کو دیکھتے ہی غصے سے مشال کی لاپرواہی کی شکایت کرنے لگی، امی مجھے لگتا ہے اسماعیل کو بھوک لگی ہے، میں اسے روم میں لے کر جا رہا ہوں، فیڈر پلاتا ہوں۔ عالیہ نے اسماعیل کو مسلسل روتا دے کر کہا، ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ سدرا بیگم نے عالیہ کو پریشان دیکھتے کہا، اسماعیل بابا کی جان کو بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے رو رہے تھے۔ عالیہ نے اسماعیل کو گود میں لیے پیار کرا تھا، جو فیڈر پینے کے بعد اب چپ ہو گیا تھا کہ سدرا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ہو گئے چپ؟ سدرا بیگم نے اسماعیل کی گال کو سہلاتے پوچھا۔ جی امی بھوک لگی ہوئی تھی اسے۔ عالیہ نے اسماعیل کا سر چوم کے بتایا، بیٹا یہ دودھ کا ڈبہ چھوٹے سے بچے کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں، اس کی صحت دیکھو، جب سے اسماعیل کو ہم گھر لائے ہیں آئے دن بیمار ہی رہتا ہے۔ ڈاکٹر نے بھی یہی مشورہ دیا کہ ماں فیڈ کروائے اور ماں کو گھومنے سے فرصت نہیں۔ تمہارے سامنے ڈاکٹر نے کہا تھا نا کہ اتنے چھوٹے بچے کو ڈبے کا دودھ پلا رہے ہیں، اس لیے بیمار رہتا ہے، کبھی اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو کبھی کوئی اور مسئلہ۔ بیٹا میں اسماعیل کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں، مجھے مشال سے کوئی مسئلہ نہیں۔ سدرا بیگم نے عالیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، امی میں سمجھاؤں گا مشال کو۔ عالیہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اچھا چلو تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ سدرا بیگم کہتی جانے لگی کہ عالیہ کی آواز دینے پر رک گئی، امی میں کہہ رہا تھا کہ آپ اسماعیل کے لیے کوئی فل ٹائم نینی رکھ لیں جو اس کا خیال رکھ سکیں۔ میرا مطلب مشال بھی رکھے گی خیال، مگر جب وہ نہ ہو تو۔ عالیہ نے ڈرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ڈھونڈتی ہوں کوئی۔ سدرا بیگم کہتی کمرے سے نکل گئیں۔ یار آپ کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں بابا کو۔ عالیہ نے اسماعیل کا ماتھا چومتے منہ بناتے ہوئے بولا، جس پر اسماعیل کھل کھلا کر ہنس دیا۔ ہاسپٹل کا سارا بل علی نے ادا کر دیا تھا اور علی کے کہنے پر ہاسپٹل والوں نے مہرما کی اچھے سے دیکھ بھال کی تھی۔ جاتے ہوئے علی نے عالیہ کے گھر کا پتہ بھی دیا تھا تاکہ وہ اسماعیل سے مل سکے۔ مہرما کے پتہ مانگنے پر علی نے گھبراتے ہوئے پہلے منع کر دیا تھا، مگر پھر جب مہرما نے دھمکی دی کہ وہ بچہ نہیں دے گی تو مجبوراً علی کو عالیہ کے گھر کا پتہ دینا پڑا۔ معمول کا دن تھا، مہرما ایک ہفتے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئی تھی تو اس کے پاس کہیں جانے کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ایک ہفتے سے اس نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا تھا، اپنے بچے کی خوشبو اسے بری طرح تڑپا رہی تھی۔ اپنی بے چین اور ممتا سے تڑپتے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ہاسپٹل سے نکلتی رکشہ کرواتے عالیہ کے گھر پہنچی۔ علی کے دیے ہوئے کچھ پیسوں سے اس نے رکشے کا کرایہ ادا کیا۔ عالیہ کے گھر تو وہ پہنچ گئی تھی، مگر سمجھ نہ آئی کہ کہے گی کیا، مگر اپنے بچے کو سوچتے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جی کس سے ملنا ہے؟ دروازہ کھولتے ہی گارڈ نے مہرما سے پوچھا۔ وہ مہرما ایک پل کے لیے کچھ بول نہ سکی۔ امتیاز کون ہے؟ گیٹ پر سدرا بیگم جو لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، گارڈ سے پوچھا۔ میم کوئی لڑکی ہے، گارڈ نے سدرا بیگم کو دیکھ کے بتایا۔ ارے اندر بھیجو اسے، کمپنی والوں نے نینی بھیجی ہوگی۔ سدرا بیگم نے فوراً گارڈ کو کہا، جس پر مہرما کو اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ مہرما تو حیران تھی کیسے اللہ نے اس کے لیے آسانی کر دی تھی۔ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ سدرا بیگم نے سادہ سے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہنے سامنے کھڑی لڑکی سے پوچھا۔ مہرما مہرما نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ مہرما چھوٹے بچے پہلے کبھی سنبھالے ہیں؟ سدرا بیگم نے پوچھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، مگر میں پوری کوشش کروں گی، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مہرما نے یقین دلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ۔ سدرا بیگم کہتی مہرما کو اپنے ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھ گئیں۔
اتنا بڑا گھر مہربا نے شاید پہلی بار دیکھا تھا، مگر اس وقت وہ صرف اپنے بچے سے ملنے کے لیے بے چین تھی، کسی اور چیز کی اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ سدرا بیگم مہربا کو لیے آلیار کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں ان کی ملازمہ صفیہ اسماعیل کو سنبھال رہی تھی۔ صفیہ تم جاؤ اور اسماعیل کو مجھے دے دو۔ سدرا بیگم کے کہنے پر ملازمہ اسماعیل کو سدرا بیگم کو دیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ مہربا یہ میرا پوتا ہے اسماعیل، اس کا تمہیں خیال رکھنا ہے اور تمہیں فل ٹائم یہی رہنا ہوگا، منظور ہے؟ سدرا بیگم نے مہربا کو دیکھتے پوچھا۔ جی مجھے منظور ہے۔ مہربا بے چین نظروں سے اسماعیل کو دیکھتی سدرا بیگم کو بولی، میری بہو باہر گئی ہوئی ہے، ویسے تو وہ ہر وقت باہر ہوتی ہے۔ سدرا بیگم غصے سے بڑبڑائیں، جب تک وہ نہیں آ جاتی تم اس کا خیال رکھو، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ سدرا بیگم مہربا کو کہتی کمرے سے نکل گئی۔ میرا بچہ۔ دروازہ بند ہوتی مہربا اسماعیل کو اپنے سینے سے لگائی، ہچکیوں سے رو دی۔ مجھے معاف کرنا میری جان، تمہاری ماں بہت بری ہے جو تمہیں ایسے ہی کسی کے حوالے کر دیا، مگر میں کیا کرتی، تمہیں کہاں لے کر جاتی۔ مہربا اسماعیل کے چہرے پر بوسہ دیتی اس کی خوشبو محسوس کر رہی تھی، وہی خوشبو جس کی تڑپ میں وہ یہاں تک آ گئی تھی۔ اسماعیل بھی مہربا کی گود میں آتا کھلکھلانے لگا تھا، شاید وہ بھی اپنی ماں کی گود کو محسوس کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے میں آپ کو ای میل کرتا ہوں، سو جاؤ میری راج دلارے۔ آلیار فون پر بات کرتا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، ایک انجان لڑکی کی گود میں اسماعیل کو دیکھتا فوراً غصے سے دھاڑا۔ کون ہو تم اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو پکڑنے کی؟ آلیار کے چلانے پر اسماعیل بری طرح رونے لگا۔ شور سن کر سدرا بیگم بھی فوراً کمرے میں آئیں۔ کیا ہو گیا آلیار، کیوں چلا رہی ہو؟ سدرا بیگم نے روتی ہوئی مہربا کو دیکھتے آلیار سے پوچھا۔ امی آپ ایک غیر لڑکی کے سہارے میرے بچے کو کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ آلیار غصے سے بولتا اسماعیل کو چپ کروانے لگا۔ یہ بات تم مت ہی کرو، آفرین ہے اس کی ماں پر جو اسے چھوڑے ہر وقت پارٹیاں کرتی رہتی ہے، اور یہ لڑکی کوئی غیر نہیں، تمہارے کہنے پر ہی اسماعیل کی دیکھ بھال کے لیے رکھی ہے، بھول گئے تم؟ سدرا بیگم کے بتانے پر آلیار کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ ٹھیک ہے میرے گھر پر نہ ہونے پر یہ اسماعیل کا خیال رکھے گی، مگر جب میں گھر پر ہوں گا تو خود ہی اپنے بیٹے کا خیال رکھوں گا۔ آلیار کے سختی سے کہنے پر سدرا بیگم اس بات میں سر ہلاتی ہیں، مہربا کو لیے کمرے سے چلی گئی، اور پھر یوں ہی معمول بن گیا۔ مہربا آلیار کی غیر موجودگی میں اسماعیل کا خیال رکھتی، مگر آلیار جب گھر پر ہوتا تو وہ خود ہی اسماعیل کا خیال رکھتا۔ ان دونوں اسماعیل کی صحت بھی کافی اچھی ہو گئی تھی، کیونکہ مہربا اس سے فیڈ کروا دیتی تھی، مگر یہ بات گھر میں کسی کو معلوم نہیں تھی۔ مہربا اپنے بچے کے قریب تھی، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مشال ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتی کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر بیڈ پر سوئے آلیار اور اسماعیل پر پڑی۔ او نو، پتہ نہیں کون سا جادو کر دیا اس بچے نے آلیار، کہ آلیار تو پاگل ہی ہو گیا اس کے پیچھے۔ مشال نے منہ بناتے جیسی الماری سے اپنا نائٹ ڈریس نکال کر الماری کا پٹ بند کیا، اس کی آواز سے اسماعیل اٹھ گیا اور بری طرح رونے لگا۔ تم پاگل ہو مشال، ایک تو اتنی لیٹ گھر آئی ہو، اوپر سے یہ بھی نہیں خیال کہ اسماعیل سو رہا ہے تو آرام سے کام کرو۔ آلیار اسماعیل کی آواز پر اٹھتا اسے گود میں اٹھاتا مشال پر غصہ کرنے لگا۔ بس کر دو آلیار، تمہیں اس کا باپ بننے کا شوق ہے تو بنو، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا کہ میں اس کی ماں بنوں گی۔ میری اپنی زندگی ہے جو میں کسی کی اولاد کے لیے قربان نہیں کر سکتی۔ مشال چلاتی ہوئی آلیار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے تم سے کوئی امید بھی نہیں، اور جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں نا، مجھے ڈر ہے کہ امی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم اس بچے کے ماں باپ نہیں۔ آلیار نے پریشانی سے کہا، پتہ چلتا ہے تو چلے میری بلا سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مشال غصے سے کہتی ڈریسنگ روم میں جا بند ہوئی۔ آلیار مشال کی خود سری پر سر جھٹکتا اسماعیل کو سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اتوار کا دن تھا جس کی وجہ سے آلیار آج گھر پر ہی تھا اور اسماعیل کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا تھا۔ مشال اپنے دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریاز گئی بھی تھی۔ آلیار نے اسے منع کیا تھا، مگر وہ آلیار کے منع کرنے کے باوجود چلی گئی تھی۔ آلیار اسماعیل کو گود میں لیے ٹہل رہا تھا کہ اچانک اسماعیل کی حرکت پر آلیار کا چہرہ بری طرح سرخ ہوا۔ وہ 1 مہینے کا ہو گیا تھا، مگر اس نے آج تک ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اسماعیل کو دوبارہ ایسا کرتا دیکھ کر آلیار اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا کہ ذہن میں مہربا کا خیال آیا، کیونکہ مشال نے تو اسماعیل کو آج تک کبھی گود میں ہی نہیں لیا تھا۔ آلیار کے بلانے پر مہربا ڈرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ بند کرو، آلیار کے سخت لہجے میں کہنے پر مہربا نے ڈرتے ڈرتے دروازہ بند کیا۔ اسماعیل کو بھوک لگی ہے، آلیار نے سخت نظروں سے مہربا کو گھورتے ہوئے کہا۔ جی، مہربا کہتی دودھ کی ڈبی کی طرف بڑھی کہ آلیار نے غصے سے مہربا کا بازو پکڑتے اسے اپنے سامنے کیا۔ روز فیڈر ہی پلاتی ہو؟ آلیار نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی؟ آلیار کے سوال پر مہربا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کس سے پوچھ کر میرے بیٹے کو تم نے اپنی عادت ڈالی؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ آلیار کے چلانے پر مہربا خوف سے کانپی۔
ماں ہوں میں اس کی، اتنا حق تو ہے میرا۔ مہرمہ کے نام لہجے پر عالیہ کا چہرہ ساکت ہو گیا۔ کیا مطلب؟ عالیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ اسماعیل میرا بیٹا ہے، ہاسپٹل میں آپ کے سیکرٹری علی نے مجھ سے لیا تھا۔ مہرمہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ او مائی گاڈ، تم اتنے دنوں سے ہمارے گھر پر ہو اور مجھے یہ معلوم ہی نہ ہو سکا، کتنا بیوقوف ہوں میں، کس مقصد سے آئی ہو تم؟ اسماعیل کو چھیننا چاہتی ہو مجھ سے؟ عالیہ غصے سے مہرمہ کا بازو دبوچتے غرایا۔ نہیں، میں بس اپنے بیٹے کے پاس رہنا چاہتی تھی، میں اسے آپ سے چھیننے نہیں آئی۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ اسماعیل سے کتنا پیار کرتے ہیں، میں بس اس کے قریب رہنا چاہتی تھی، اس لیے۔ مہرمہ بے بسی سے بولی۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ عالیہ نے مہرمہ کا بازو چھوڑتے پوچھا۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرا کوئی نہیں، اس لیے مجبور ہو کر اپنے بچے کو خود سے دور کرنا پڑا۔ مہرمہ ساری ذلتیں یاد کرتی تکلیف سے بولی۔ ٹھیک ہے، تم یہاں رہ سکتی ہو، مگر خبردار جو اسماعیل کو یہاں سے لے جانے کا سوچا بھی تو۔ عالیہ نے انگلی اٹھاتے مہرمہ کو وارن کیا۔ وعدہ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ مہرمہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ مہرمہ سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ بابا کا پیارا بیٹا۔ عالیہ نے اسماعیل کو گود میں لیتا محبت سے اس کا ماتھا چوم گیا۔ تمہیں اپنی آؤٹنگز کم کرنی ہوں گی مشال، پہلے بھی تم میرے منع کرنے کے باوجود گھومنے چلی گئی۔ اماں نے مجھے اچھا خاصا ڈانٹا ہے کہ تمہاری بیوی کو اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ ہی نہیں، تم اپنا فگر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے تمہاری بات مان لی، مگر اب اسماعیل کا دھیان رکھو تاکہ امی کو شک نہ ہو۔ مشال ٹیرس پہ کھڑی تھی کہ عالیہ کی کئی باتیں اس کے کان میں گونجنے لگیں۔ کل رات ان دونوں کا اسماعیل کو لے کر اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا۔ بہت ہو گیا، ان دونوں ماں بیٹا نے مجھے کیا اس بچے کی آیا سمجھ رکھا ہے جو میں اس کی دن رات نیپیاں بدلوں، اس کے لیے گھر پر بیٹھ جاؤں۔ اگر میری اپنی اولاد ہوتی میں اس کے لیے اپنی لائف کبھی برباد نہ کرتی، یہ تو پھر کسی اور کی اولاد ہے، اس لیے میں بچہ نہیں چاہتی تھی کہ میری لیوش لائف خراب ہو جائے گی، مگر بچہ نہ کرنے کے باوجود بھی حال تو وہی ہے میرا۔ بس بہت ہو گیا، جب بانس ہی نہیں رہے گا تو بانسری کیسے بجے گی؟ جب بچے سے ہی جان چھوٹ جائے گی تو کوئی مجھے گھر پر بھی رکنے کو نہیں کہے گا۔ مشال مسکرا کر کہتی اپنی دوست کا نمبر ڈائل کرنے لگی جو ڈاکٹر تھی۔ ہاں یار، کیا بتاؤں، اس بچے نے میری زندگی عذاب کر رکھی ہے، کوئی ایسی دوا بتاؤ جس سے اس ٹڈے سے جان بھی چھوٹ جائے اور کسی کو بھی شک نہ ہو۔ مشال فون پر اپنی دوست سے بات کر رہی تھی جبکہ مہرمہ جو مشال کے لیے کافی لائی تھی اسے اپنے بچے کو مارنے کی پلاننگ کرتا دیکھ کر کانپتی ٹانگوں سے واپس کچن کی طرف بھاگی۔ رات کی گہری سیاہی ہر سو پھیل چکی تھی۔ نہیں نہیں، میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ مہرمہ گیسٹ روم میں ٹہلتی خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسماعیل بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ عالیہ صاحب بھی یہاں نہیں ہے، اگر مشال بیوی نے میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ نہیں، میں عالیہ صاحب کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتی، مجھے خود اپنے بچے کی حفاظت کرنی ہوگی۔ عالیہ بزنس ٹرپ پر کچھ دنوں کے لیے دبئی گیا ہوا تھا اور مشال کو تو اسماعیل کا وجود تک برداشت نہیں تھا، اس لیے عالیہ کے آنے تک مہرمہ سرونٹ کوارٹر کے بجائے اسماعیل کے ساتھ گیسٹ روم میں تھی۔ میں اپنے بچے کو لے کر کہیں بھی چلی جاؤں گی، مگر یہاں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں نہیں بیچ سکتی۔ مہرمہ نے فوراً خوف سے اسماعیل کو گود میں اٹھایا اور خاموشی سے رات کے اندھیرے میں گیٹ تک پہنچی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ گارڈ کی نظروں سے کیسے بچے، مگر گارڈ کو سوتا دیکھ کر شکر کا کلمہ پڑتی کسی کی نظروں میں آئے بغیر اسماعیل کو لیے گھر سے نکل گئی۔ عالیہ اپنے بزنس ٹرپ سے واپس آتا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، سدرا بیگم لاؤنج میں بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ امی کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ عالیہ پریشانی سے بھاگ کر سدرا بیگم کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ عالیہ بیٹا، اسماعیل گھر پر نہیں ہے، وہ لڑکی مہرمہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ میرے پوتے کو لے کر کہاں چلی گئی، ہم کب سے ڈھونڈ رہے ہیں مگر کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ سدرا بیگم روتی ہوئی بولی۔ مشال کہاں ہے، وہ کہاں تھی؟ عالیہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس نے کہاں ہونا ہے، کہتی ہے میں بچے کے ساتھ نہیں ہو سکتی، ڈسٹرب ہوتی ہوں۔ پھر میں نے مہرمہ کو کہا کہ اسماعیل کے ساتھ گیسٹ روم میں سو جائے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بچہ ہی لے جائے گی۔ عالیہ بیٹا، اسماعیل کو ڈھونڈو۔ سدرا بیگم روتی ہوئی بولی۔ امی آپ پریشان مت ہو، میں ڈھونڈ لوں گا اپنے بچے کو۔ عالیہ سدرا بیگم کو تسلی دیتا پورچ کی طرف بڑھا۔ ہیلو علی، ہر یتیم خانے، ہاسپٹل، ہاسٹلز، ہر جگہ پتہ کرو کہ ایک لڑکی بچہ لی آئی ہے، کہاں، فوراً۔ عالیہ علی کو ہلا دیتا گاڑی لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ ایک بہت ہی وسیع لان پارٹی کا سما تھا۔ مشال اپنے دوست کے گھر آئی ہوئی تھی، اسے پارٹیز اور آؤٹنگ بہت ہی پسند تھی۔ مشال اور بیوی کے ساتھ کیسی لائف چل رہی ہے؟ مشال کے ایک دوست نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس یار کیا بتاؤں، مشال نے زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ مشال،
ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ آلیار غصے سے چلاتا ہوا وہاں آیا۔ آلیار نے مشال کے دوست سے پتہ کیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ آلیار تم؟ مشال آلیار کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ شٹ اپ! تم جیسی خودسر اور لاپرواہ لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ہمارا بیٹا غائب ہے اور تم یہاں پارٹیاں کر رہی ہو۔ انسانیت نام کی چیز ہے یہ نہیں تم میں؟ آلیار نے غصے سے کہتے مشال کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ مشال جواباً آلیار کا گریبان پکڑتی پاگل کی طرح چلائی۔ ابھی آلیار کچھ کہتا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ تم سے تو میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ نہ جانے علی نے کیا کہا تھا کہ آلیار مشال کو وہیں چھوڑتا چلا گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کل رات ایک لڑکی بچے کے ساتھ آ کر رکی ہے۔ علی نے اپنے سورسز سے ایک یتیم خانے کا پتہ لگایا تھا۔ آلیار سر ہلاتا یتیم خانے میں داخل ہوا جہاں کی اونر کے آفس میں مہرماں اسماعیل کو گود میں لیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مہرماں میرے بیٹے کو لے کر بھاگنے کی؟ آلیار غصے سے اسماعیل کو اپنی گود میں لے کر مہرماں پہ بھڑکا۔ میں جان بوجھ کر نہیں بھاگی تھی۔ آپ کی بیوی اسماعیل کو مارنے کا پلان بنا رہی تھی جو میں نے سن لیا تھا۔ اسماعیل کی جان بچانے کے لیے میں بھاگی تھی، میرا یقین کریں۔ مہرماں نے روتے ہوئے آلیار کو سچائی بتائی۔ بکواس بند کرو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم میری بیوی پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو۔ آلیار غصے سے مہرماں کو گھورتے بولا، میں سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے اپنی دوست سے دوائی مانگی تھی اسماعیل کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ مہرماں نے روتے ہوئے آلیار کو ساری بات بتائی۔ بکواس بند کرو اپنی اور چلو میرے ساتھ، تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ آلیار مہرماں کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اسے گاڑی تک لایا اور علی کو گھر چلنے کا کہا۔ آلیار کو مہرماں کی بات پر یقین نہیں تھا مگر کہیں نہ کہیں خدشہ ضرور تھا۔ مشال کے رویے کو دیکھ کر اسی وجہ سے وہ مہرماں کو ساتھ لے جا رہا تھا تاکہ حقیقت کا پتہ چل سکے۔ سدرا بیگم آلیار کی گود میں اسماعیل کو دیکھ کر فوراً اس کی طرف دوڑی۔ آلیار تم لے آئے اسماعیل کو؟ سدرا بیگم نے مسکراتے ہوئے اسماعیل کو گود میں لیا۔ اس لڑکی کو تم کیوں لائے ہو؟ سدرا بیگم نے نفرت سے مہرماں کو دیکھتے پوچھا۔ تم پھر سے اس منحوس کو لے آئے؟ اس بچی کی وجہ سے تم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا، میں چھوڑوں گی نہیں اسے۔ اس سے پہلے آلیار کوئی جواب دیتا مشال غصے سے سیڑھیاں اترتے پھولوں کی ٹوکری سے چھری اٹھاتی اسماعیل کی طرف بڑھنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو، دور ہٹو۔ آلیار نے بروقت مشال کو اسماعیل کی طرف بڑھتا دیکھ کر دھکا دیا کہ وہ زمین پر جا گری۔ ہاں ہو گئی ہوں میں پاگل، پہلے تم صرف مجھ سے محبت کرتے تھے آلیار، اور آج تم نے ایک غیر کے لیے میرے دوستوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میری انسلٹ کی۔ اس منحوس کی وجہ سے تمہاری مجھ سے محبت ختم ہو گئی ہے۔ تمہیں اب اس بچے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں تمہارے بیچ آنے والے ہر انسان کو ختم کر دوں گی۔ مشال غصے سے پاگل ہوتی دوبارہ سے اسماعیل کی طرف بڑھنے لگی کہ آلیار نے مشال کا بازو پکڑتے اسے ایک زوردار تماچا نصیب کیا۔ تمہارے سے محبت اس لیے ختم ہوئی کیونکہ تمہارا یہ بھیانک چہرہ جو دیکھ لیا ہے۔ کیسی عورت ہو تم، ایک معصوم بچے کو نفرت میں مارنے چلی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس سے کس قدر محبت کرتا ہوں، اور تم اپنی نفرت میں بھول گئی کہ اس کا وجود بھی تم سے محبت کی ہی نشانی ہے۔ میں نے تمہاری محبت میں اپنی ماں سے جھوٹ بولا، اسماعیل کو اڈاپٹ کیا صرف تمہاری ضد اور محبت کے آگے، مگر تم اس قدر شفاف نکلی کہ ایک معصوم کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ مہرماں نے جب مجھے بتایا کہ وہ تم سے بچانے کے لیے اسماعیل کو لے کر بھاگی تھی، میں نے اس کا یقین نہیں کیا، مگر تم تو سچ میں ایسی ہی تھی، میں ہی تمہیں پہچان نہیں پایا۔ آلیار آنکھوں میں آنسو لیے دکھ سے بولا، میں تم جیسی خود غرض شفاف اور بے حس لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو ایک معصوم کی جان لینے سے گریز نہ کرے۔ جس بچے سے تم نفرت کری تھی، کاش ایک بار اسے محسوس تو کر کے دیکھتی مشال۔ معصوم ہے وہ، مگر خیر، تمہیں تمہاری سوشل لائف، تمہاری پارٹیز اور تمہاری زندگی مبارک ہو۔ میں آلیار شاہنواز اپنے پورے ہوش حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، تمہارے پیروں کی زنجیر تھانا میں اور میرا بیٹا، اب رہو اپنی زندگی میں مگن۔ آلیار آنکھوں میں نمی لیا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے آلیار کو اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ سدرا بیگم آلیار کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سدرا بیگم نے لائٹ آن کی، انہیں آلیار بیٹھ کے سرہانے کے پاس فرش پر بیٹھا دکھائی دیا، چہرہ پورا آنسوؤں سے تر تھا۔ سدرا بیگم اس کی اجڑی حالت دیکھتی پریشانی سے بیڈ پر بیٹھتی اس کے بال سہلانے لگی۔ سوری امی، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، اسماعیل میرا بیٹا نہیں ہے، بس مشال کی محبت میں میں سب کچھ کرتا چلا گیا، یہ سوچے بغیر کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ میں نے دل سے اسماعیل کو بیٹا مانا تھا، مگر مشال اس کی ماں نہ بن سکی۔ آپ کو بھی دکھ دیا میں نے، معاف کر دیں مجھے۔ آلیار کہتا بری طرح سے رو دیا، بیٹا جو ہونا تو ہو گیا، بس کرو۔ جب تم نے مشال کو پسند کیا تھا میں تبھی جانتی تھی
کہ وہ ہمارے گھر میں ایڈجسٹ نہیں کر سکے گی، مگر تم پر محبت کا جنون سوار تھا اور تم نے انجانے میں ہی مگر نیک کام کیا، ایک یتیم کی سرپرستی کر کے۔ بیٹا میری مانے تو اگر اسماعیل کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو محرمہ سے نکاح کر لو، اس طرح وہ بھی کبھی اسماعیل کو لے کر نہیں جائے گی، کافی سلجھی ہوئی بچی ہے، تمہیں اور اسماعیل کو سنبھال لے گی۔ سدرا بیگم کی بات پر عالیار کو ہوش آیا۔ امی اسماعیل کہاں ہیں؟ عالیار نے بھوکلاتے ہوئے پوچھا۔ محرمہ کے پاس ہے، سرونٹ کوارٹر میں۔ سدرا بیگم کے بتانے پر عالیار بھاگتا ہوا سرونٹ کوارٹر کی طرف گیا۔ کس سے پوچھ کر تم میرے بیٹے کو اس چھوٹے سے کمرے میں لائی ہو جہاں اتنی گرمی ہے؟ عالیار نے سرونٹ کوارٹر میں داخل ہوتے ہی غصے سے اسماعیل کو جھپٹ کر محرمہ سے لیا۔ وہ بیگم صاحبہ نے کہا تھا، ایک سیکنڈ میں تو ابھی تک یہ بھی نہیں بھولا کہ تم میرے بیٹے کو لے کر بھاگی تھی۔ عالیار غصے سے محرمہ کا بازو دبوچتے غرایا۔ میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی۔ محرمہ تکلیف سے کر رہا ہی، مطلب تم کل کو پھر سے میرے بیٹے کو لے کر بھاگ سکتی ہو؟ عالیار نے محرمہ کی بازو پر گرفت سخت کرتے ہوئے کہا، بیٹا میری مانے تو اگر اسماعیل کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو محرمہ سے نکاح کر لو، اس طرح وہ کبھی اسماعیل کو لے کر نہیں جائے گی۔ سدرا بیگم کی بات سن کر اور ان کی بات یاد کر کے عالیار کے ذہن میں آئی، اسماعیل کو کھونے کا خوف اس کے اندر سرایت کر چکا تھا۔ اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو ابھی اسی وقت تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ عالیار کی بات پر محرمہ کو اپنے سر پر آسمان گرتا محسوس ہوا۔ ہرگز نہیں، میں آپ سے کسی قیمت پر شادی نہیں کروں گی۔ محرمہ عالیار کی بات پر غصے سے چلائی، ٹھیک ہے، اگر نکاح نہیں کرو گی تو تمہیں اس گھر سے جانا ہوگا ہمیشہ کے لیے، اور تم اپنے بیٹے کی شکل بھی نہیں دیکھ پاؤ گی ساری زندگی۔ عالیار کی دھمکی کرامت ثابت ہوئی اور اپنے بچے کی خاطر محرمہ عالیار سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ عالیار اور محرمہ کے نکاح کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، مگر محرمہ گیسٹ روم میں رہتی تھی۔ عالیار اسماعیل کے ساتھ اپنے کمرے میں رہتا تھا، جبکہ محرمہ بھی اسماعیل کا خیال رکھتی تھی۔ در حقیقت دونوں کی زندگی کا مرکز اسماعیل کی ذات ہی تھی۔ عالیار آفس سے آیا اور اسماعیل کو اپنے کمرے میں نہ پا کر گیسٹ روم کی طرف بڑھا۔ توقع کے عین مطابق اسماعیل اپنی ماں کی گود میں مسکراتا ہوا کھیل رہا تھا۔ تم کیا ہر وقت میرے بچے سے چپکی رہتی ہو، اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ عالیار اسماعیل کو گود میں لیتا محرمہ پر طنز کر گیا۔ ارے آپ نے اسے گود میں کیوں لے لیا؟ محرمہ نے پریشانی سے عالیار کو دیکھا۔ کیوں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اپنے بیٹے کو گود میں نہیں لے سکتا؟ عالیار محرمہ کو گھورتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ محرمہ کوئی جواب دیتی، اسماعیل اپنا کام کر چکا تھا۔ اسماعیل کی حرکت پر عالیار کے تاثرات دیکھتی محرمہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دیکھا اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ اسماعیل نے پیمپر نہیں پہنا ہوا تھا۔ محرمہ ہنستے ہوئے بولی، اوئے گندے لڑکے۔ عالیار نے منہ بناتے اسماعیل کو زمین پر بٹھایا اور اپنی پینٹ کا حال دیکھا جو ساری خراب ہو گئی تھی۔ اسماعیل اب زمین پر بیٹھ جاتا اور وہ کھلکھلاتا وہ باپ کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بہت ہنسی آ رہی ہے؟ عالیار نے کہتے محرمہ کو کمر سے پکڑا کہ محرمہ کی ہنسی کو بریک لگی۔ نہیں، میں ہنسی تو نہیں رہی، وہ تو میں، آپ چینج کر لیں۔ محرمہ عالیار کی حرکت پر بھوکلاتے ہوئے بولی۔ اب کیوں رک گئی، ہنسو نا۔ عالیار نے محرمہ پر گرفت مضبوط کرتے کہا۔ عالیار، اسماعیل دیکھ رہے، چھوڑیں۔ محرمہ گھبراتے ہوئے بولی۔ نکاح کے بعد پہلی بار عالیار اس کے طرف قریب آیا تھا، اس کا گھبرانا بھی بنتا تھا۔ دیکھنے تو اسے، پتہ ہے روز رات کو مجھے کہتا ہے بابا ایک بہن چاہیے۔ عالیار نے آنکھ مارتے کہا۔ چھی! عالیار کی بات پر محرمہ بھوکلا گئی۔ کیا جی؟ پتہ ہے جب تم اسماعیل کو گود میں لیتی ہو اور جو تمہارے چہرے پر ممتا کا نور ہوتا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ حسین لگتا ہے۔ سچ بتاؤں تو پہلے میں نے تم سے یہ سوچ کر شادی کی تھی کہ اسماعیل میرے ساتھ رہے گا، مگر تمہارا خلوص سلیقہ اور محبت دے کر میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں محرمہ، بغیر کسی غرض کی۔ کیا تم مجھے اپنی زندگی میں قبول کرو گی؟ عالیار نے محرمہ کی تھوڑی پکڑتے پوچھا۔ میں نے تو آپ کو تبھی قبول کر لیا تھا جب میں نے آپ کو میرے بیٹے کو اپنے سے پہلے نوالا بنا کر کھلاتے دیکھا۔ آپ اپنی نیند کی پرواہ کیے بغیر اس کے لیے جاگتے تھے، اپنے سینے پر سلاتے ہیں، سگے سوتیلے کے لیبل سے آزاد، اسے صرف پیار کرتے ہیں۔ آپ کی اسماعیل کی محبت دے کر میں نے آپ کو قبول کر لیا تھا۔ محرمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آئی پرومس ہمیشہ تمہیں اور اسماعیل کو خوش رکھوں گا۔ عالیار نے مسکراتے ہوئے محرمہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بابا، وہ دونوں محبت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اسماعیل کی آواز پر عالیار خوشی سے جھومتا ہوا اسماعیل کو گود میں اٹھا گیا۔ محرمہ، تم نے دیکھا اسماعیل نے مجھے بابا بولا؟ عالیار خوشی سے جھومتا اسماعیل کو ہوا میں اچھال گیا۔ عالیار کی اسماعیل کے لیے محبت دے کر محرمہ مسکرا دی۔